بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت سوم میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات لیکچر نمبر 2.2 نبوت و رسالت کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ نبوت و رسالت کی اہمیت اور اس کے معنی مفہوم کو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے صفات اور عقیدہ ختم نبوت کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے SLOs حاصلات تعلم آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات سے واقف ہو کر عملی زندگی میں انہیں اپنا سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزمان جان کر عقیدہ ختم نبوت کو مضبوط کر سکیں۔ تیسرا SLO ہے اپنی زندگی کو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق ڈھال سکیں۔ یہ آج کی زندگی میں، یہ آج کے ہمارے لیکچر کے مین پوائنٹس ہیں اور SLOs ہیں۔ سب سے پہلے ہم انبیاء کرام کی صفات کو جانیں گے کہ ان کے اندر کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں، اور پھر ہم ان خوبیوں کو اپنی ذات میں پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے ہم عقیدہ ختم نبوت پہ مزید پختگی کے ساتھ کاربند ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے، اور اپنی زندگی کو طریقہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو استوار کریں گے اور مضبوط کریں گے۔ جی تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم دہرائی کرتے ہیں۔ دہرائی میں چند سوالات آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ طلباء و طالبات سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے دہرائی کے سوالات کی عمدگی سے جوابات دیے۔ اعلان سبق ہے کہ آج ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات اور ختم نبوت کے تصور کے بارے میں پڑھیں گے کہ ختم نبوت کا تصور کیا ہے، اس میں کون کون سی پیچیدہ بحثیں ہیں، کون کون سی اس کے اندر معنویت اور اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ اس حوالے سے آج کے سبق میں ہم چند چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ قبل از پڑھائی کے سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ چند ایک سوال نمایاں ہو رہے ہیں۔ یہاں بھی میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ طلباء و طالبات سے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے قبل از پڑھائی اور دہرائی کے سوالات کے عمدگی سے جوابات دیے۔ اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 2219 2219۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ جس طرح قرآن آخری کتاب ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں اپنے چیپٹر کا، اپنے لیسن کا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی چند صفات جانتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ ان میں تمام عمدہ عادات اور صفات جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی اچھی عادات ہیں، جتنی بھی اچھی خوبیاں ہیں، وہ ساری کی ساری انبیاء کرام علیہم السلام میں جمع ہوتی ہیں۔ یہ ان کا فیضان ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور وعدہ کو پورا کرتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور وہ انبیاء کرام علیہم السلام جو ہے ان کے اندر تمام عمدہ خوبیاں جو ہیں وہ یکجا ہوتی ہیں اور جمع ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام ہر قسم کی برائی اور عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہوتی، وہ ہر چیز سے پاک ہوتے ہیں، عیب سے دور ہوتے ہیں، برائیوں سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر وحی بھیجتا ہے، اور وحی کے ذریعے سے وہ لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات بھی عطا کیے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، معجزہ کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جو عادت کے خلاف واقعہ ہو۔ جیسے کوئی اللہ کا نبی علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیں تو ان کے پاس ایک عصا ہوتا ہے، ایک لاٹھی ہوتی ہے،
اس لاٹھی کو دریا میں مارتے ہیں تو وہاں سے راستے بن جاتے ہیں، پتھر پہ مارتے ہیں تو وہاں سے پانی کے چشمے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو معجزہ عطا فرمایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں، ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی برکت سے تھوڑے کھانے کو زیادہ بنا لیتے ہیں، تھوڑی سی چیز ہوتی ہے کھانے والی لیکن پوری کی پوری ایک جماعت اس سے سیراب ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو معجزہ کہتے ہیں، جو کام عام انسان نہ کر سکیں، جو عادت کے خلاف ہوں، لیکن نبی ان کاموں کو سر انجام دے دیتے ہیں، تو انہیں معجزات کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، معجزات ایسے کاموں کو کہتے ہیں جو عام انسان نہ کر سکے، جیسے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا وغیرہ، اور میں نے اس کی مزید وضاحت بھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ تو پیارے بچوں، اب کتاب کی طرف آتے ہیں۔ کتاب میں انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات لکھی ہیں، یہ تقریباً وہی صفات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے بیان کی۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں امانت، صداقت، حسن اخلاق اور اس جیسی دیگر اچھی صفات موجود ہوتی ہیں۔ امانت کا مطلب کہ وہ کسی چیز میں خیانت نہیں کرتے، صداقت کہتے ہیں سچائی کو کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور حسن اخلاق کہ وہ عمدہ اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، یعنی وہ ہر برائی اور گناہ سے مکمل پاک ہوتے ہیں۔ صرف انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، یعنی نبیوں کے علاوہ کسی پر وحی نہیں آتی۔ بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات بھی عطا کیے جاتے ہیں۔ ہر نبی اپنے زمانے کے سب انسانوں سے اعلیٰ اور افضل ہوا کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات کو جان لیا، صفات کو پڑھ لیا۔ اب ہم سبق کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ ختم نبوت کا تصور ہے۔ ہم جانیں گے کہ ختم نبوت کیا ہے، اور اس کے تصور کی وضاحت جو ہے وہ ہم اچھے طریقے سے عمدگی کے ساتھ آج کے لیسن میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، لاسٹ پروفٹ، آخری نبی۔ اور اسی طرح سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی اور نبی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اس بات کو تسلیم کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو یہ عقیدہ ختم نبوت ہوتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کیا جائے، وگرنہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلباء و طالبات، ختم نبوت کا تصور مزید واضح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا، یعنی اول تو کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں، اب اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ہاں میں نبی ہوں تو پھر اس شخص کو جھوٹا کہا جائے گا، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس سے قطع تعلق کیا جائے گا، اسے بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی بے شمار صفات بیان ہوئی ہیں، بڑی صفات ہیں، اور اتنی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کرنا ہے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ تو قرآن میں بے شمار صفات بیان کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کی اچھائی اپنانے اور برائی سے بچنے کی نصیحت کی کہ اچھائی کو اپنایا جائے، برائی سے اجتناب کیا جائے۔ جو انبیاء کا فریضہ ہوتا ہے آپ نے بھی وہی فریضہ سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے میں ہی ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں عزت اور سرفرازی پانا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر لیا جائے۔
جی تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے جس کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ ہمیں کسی اور کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صرف اور صرف اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، اور جو حضور کے نقش قدم پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی رسوا نہیں کیا کرتا۔ کامیابی اسی کو ملتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چلنے کی، ان کی اطاعت کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو پیارے بچوں اب کتاب کی طرف دیکھتے ہیں، وہی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کتاب میں ان کی تفصیل ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے آخری نبی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ ویری گڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سنن ترمذی حدیث نمبر 2219، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل سے ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور کاذب ہوگا، یعنی وہ بھی جھوٹا شمار کیا جائے گا۔ ختم نبوت پر ایمان نہ رکھنے والا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھوٹ، غیبت، چوری اور دیگر گناہوں سے بچنے اور سچائی، ایمانداری اور پرہیزگاری کی صفات اپنانے کا درس دیا ہے۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ تو پیارے بچوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صفاتی نام آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں کہ جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک صفاتی نام صادق یعنی سچے، امین یعنی امانت دار، مزمل یا ایھا المزمل، مدثر یا ایھا المدثر، ان دونوں کا معنی یہی ہے کہ چادر اوڑھنے والے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے تو اس وقت وحی آئی تو آپ کو اسی حالت کے ساتھ بلایا گیا جس حالت میں آپ موجود تھے۔ بشیر خوشخبری سنانے والے، نذیر اللہ کا پیغام سنا کر لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے والے، سراج منیر روشن چراغ، رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہادی ہدایت دینے والے، فاتح فتح کرنے والے، مصطفیٰ چنے ہوئے منتخب کیے ہوئے وغیرہ۔ یہ چند صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہیں۔ پیارے بچوں ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک سرگرمی ہے، اس سبق کو مزید سمجھنے کے لیے چند کتابوں کے نام لکھے ہیں، چند چیزوں کے نام آپ کے سامنے نمایاں ہیں۔ اسی طرح ادھر ان کے سامنے کچھ آپشنز ہیں، آپ نے ادھر والے آپشن کو اس آپشن کے ساتھ ملانا ہے، آمنے سامنے ان کو کرنا ہے۔ تو جب آپ تورات کو سوچتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جی تورات کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے، ویری گڈ، درست جواب ہے۔ زبور کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کس چیز کا نام آتا ہے؟ زبور کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا نام آتا ہے، ویری گڈ، درست جواب ہے۔ اور انجیل کو دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کس شخصیت کا نام آتا ہے؟ بالکل درست جواب ہے، انجیل کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی آتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ پہلے نبی کون سے ہیں ان دونوں میں سے؟ جی پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات پہ نازل ہوئی۔ ہم نے سرگرمی کی، ہم نے ایکٹیویٹی کی، اسی طرح کی ایکٹیویٹی آپ اپنی کلاس میں بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے نالج کو شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ تو پیارے بچوں ایکٹیویٹی کے بعد اب گھر کا کام ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق آیت قرآن ما ترجمہ کا چارٹ بنائیں اور کمرہ جماعت میں آویزہ کریں۔ سورۃ الاحزاب میں یہ آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کو آپ نے لکھنا ہے ترجمے کے ساتھ اور اس کا چارٹ بنانا ہے، کمرہ جماعت میں آویزہ کرنا ہے تاکہ گزرتے کمرہ جماعت میں آتے جاتے آپ اس آیت کو دیکھتے رہیں اور آپ کا عقیدہ ختم نبوت مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہے۔ 5 مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے نام اور ان کے معجزات کا چارٹ بنائیں اور جماعت میں آویزہ کریں۔
حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور دیگر انبیاء ہیں، 4 مشہور نبی جو ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئیں ان کو بھی آپ لے سکتے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے سکتے ہیں۔ ان انبیاء کرام کو اور ان کے اوپر نازل ہونے والے ان کے معجزات کو آپ نے ایک چارٹ کی صورت میں لکھنا ہے اور کمرہ جماعت میں آویزہ کرنا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سے اچھے کاموں کا درس دیا، سبق میں جو کام ہوئے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ جھوٹ سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، ان سارے اچھے کاموں کو آپ نے نوٹ کر کے تحریر کرنا ہے اور والدین کی مدد سے آپ نے ان اچھے کاموں کو تلاش کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے بچوں نے گھر جا کے کام کرنے ہیں اور گھر جا کے ان کاموں کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اعادہ کر لیتے ہیں، دہرائی کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا انبیاء کرام علیہم السلام میں تمام عمدہ عادات اور صفات جمع ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام ہر قسم کی برائی اور عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات بھی عطا کیے جاتے ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس بات کو تسلیم کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ یہ چند چیزیں آج ہم نے جانی، اسی طرح ہم نے مزید جانا، اعادہ میں دہرائی میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات بیان کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کی اچھائی اپنانے اور برائی سے بچنے کی نصیحت کی ہے۔ اسی طرح ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ جی تو پیارے بچوں، یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے دہرائیں اور ہم نے آج کے سبق میں حاصل کی۔ امید ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر اسی طرح مضبوطی سے کاربند رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور انبیاء کرام کی صفات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی بہت زیادہ بھرپور کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات اور ختم نبوت کے تصور کو سمجھا۔ کل ہم نئے سبق کلمہ شہادت کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ اس ورک شیٹ کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ڈاؤن لوڈ کر کے اسے سولو کریں گے، سولو کر کے اپنے اساتذہ کرام کو دکھائیں گے اور ان سے شاباشی وصول کریں گے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا جاتا ہے۔ کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت 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 سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔